الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وإمامنا وشفيعنا ومشفعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام أيضا إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان اعظام، نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع فراہم کیا. ابھی ماضی میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر آزمائش ڈالی، اور آزمائش بھی اس طرح کی کہ انسانوں کو گھروں میں قید کر دیا. اللہ کی طرف سے ایک بیماری آئی اور نظام یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے قریب نہ ہو، ایک انسان دوسرے انسان سے دوری بنا کر رکھے، ماسک کا اہتمام کرے، اس لیے کہ اگر کوئی بیماری کے اندر مبتلا پایا گیا اور دوسرا آدمی اس کے قریب ہو جائے تو وہ بیماری متعدی تھی، وہ دوسرے کو بھی لگتی تھی. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. پہلے کے مقابلے میں سننے میں آتا ہے کہ تھوڑا بہت ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. ہمارے ہندوستان کے اندر خاص طور پر کنٹرول کے اندر ہے، اور آہستہ آہستہ سارا نظام اللہ پاک نے بحال فرما دیا. انسان کو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اے میرے بندو اگر تم اللہ کی بارگاہ میں شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے.
اور اگر ناشکری آئے گی، انسان شکر گزار بندہ نہیں بنے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا پروردگار کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ نے یہ موقع فراہم فرمایا کہ اب جلسے چل رہے ہیں، ہمارے پاس کہنے کا سننے کا موقع ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پنپ رہی ہیں، ہمارے مسلم نوجوان جس دہانے پر جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو بے سکونی کا عالم ہے، اور ہمارے اندر جو دین سے دوری ہے، نمازوں سے دوری ہے، رب کے کلام سے دوری ہے، اللہ کی طرف سے عائد کردہ جو نظام مسلمانوں کو قرآن کریم کی شکل میں، ایک قانون کی شکل میں دیا گیا، جو مسلمان دور ہیں، آج ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس حال میں اللہ نے رکھا، جس طرح رکھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ آج ہمارے رب نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو بندے تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، رب کے قانون کو، نبی کی باتوں کو، نبی کی شریعت کو، نبی کے مذہب کو، نبی کے دین متین کو ہم اپنے سینوں کے اندر سمو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، جب کہا جائے گا، سنا جائے گا، یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ رب قرآن کریم میں کہتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو سمجھاؤ، سمجھانا، نصیحت کرنا، مذاکرہ کرنا ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، سود مند ہوتا ہے۔ اللہ نے موقع فراہم کیا، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اور علماء کرام جو آپ کے سامنے قیمتی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے سال کے جلسے تو سب ایسی ہو گئے، کوئی جلسہ ہوا نہ ہوا، پورا سال ایسی ہو گیا۔ 5 آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب کو بات کہنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جب دین کی بات دل کے اندر نہیں آتی، جب دین کی بات کو نہیں سنا جاتا، تو دلوں پر زنگ لگتا ہے، دل کالے ہو جاتے ہیں، دلوں پر سیاہ نقطے ہو جاتے ہیں۔ اور جب آدمی دین کی بات سنتا ہے، اللہ کا کلام سنتا ہے، تو اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں سے، نبی کی باتوں سے، نبی کی محبت سے، نبی کی سیرت سے، نبی کی زندگی سے انسانوں کے قلوب کو تسلی ملتی ہے، ان کو جلا ملتی ہے، ان کو ضیاء اور روشنی اور آپاشی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں دین کی باتوں کا کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا، اور بات دل کی ہے۔ اسی دل کے اوپر آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی۔ ہمارے آقا، ہمارے سرکار، تاجدار بطحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، الا ان فی الجسد لمضغہ، اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ صحیح ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ جسم کے اندر گوشت کا ٹکڑا صحیح ہے تو انسان کی آنکھ بھی صحیح، انسان کا کان بھی صحیح، انسان کا سر بھی صحیح، انسان کے ہاتھ بھی صحیح، انسان کے پیر بھی صحیح، انسان کے اعضاء رئیسہ بھی صحیح، انسان کا پورا جسم صحیح ہے۔ آقا نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ جسم کا ٹکڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح ہے، پورا جسم سالم ہے، پورا جسم خراب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے، اس کے اندر فساد آ جائے، اس کے اندر خرابی آ جائے، آقا مدینہ تاجدار بطحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فسدت فسد الجسد کلو، جب اس کے اندر خرابی اور فساد آ جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا، سارے جسم کے اندر فساد آئے گا، انسان دین سے دور ہو جائے گا، انسان رب کے کلام سے دور ہو جائے گا، انسان کی آنکھیں گناہ کریں گی، انسان کے ہاتھ گناہ کریں گے، انسان کی زبان گناہ کرے گی، انسان کا پورا جسم گناہ کرے گا، سارا جسم خراب ہو جائے گا اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے۔
صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہ اجمعین نے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے کہ اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، سنو ہوشیار ہو جاؤ، الا حرف تنبیہ ہے، سنو ہوشیار ہو کر سنو، وہ دل ہے، اگر انسان کا دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور انسان کا دل خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ انسان کے دل کے اوپر اللہ نے فیصلے فرمائے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا تعلق قلب اور دل سے ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان کے دل کی نیت صحیح ہے تو جیسا عمل کرے گا، جیسی نیت کرے گا، دل کی جو صورت ہوگی اللہ اسی پر ایسے ہی فیصلے فرمائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من عمل يتصور بصورت اعمال الدنیا ولكن بحسن النیہ تکون من اعمال الاخرہ، وکم من عمل يتصور بصورت اعمال الاخرہ ولكن بسوء النیہ تکون من اعمال الدنیا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آقا نے ارشاد فرمایا کتنے کام انسان کے ایسے ہیں جو دنیا کے کام سمجھے جاتے ہیں، لیکن انسان اچھی نیت رکھتا ہے تو اس اچھی نیت کی وجہ سے اللہ ان کاموں کو آخرت کا کام بنا دیتا ہے۔ مثال سے سمجھیے، ایک انسان ہے جس کے دل کے اندر یہ نیت ہے، دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر صبح اٹھتا ہے، کھیتی کرتا ہے، پھوڑا اٹھاتا ہے، اپنے کھیت پہ جاتا ہے، یا بزنس مین ہے، بزنس کرتا ہے، تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، یا کوئی مزدور ہے، مزدوری پر جاتا ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے، ٹھیکے پر جاتا ہے، اپنے بچوں کو حلال روزگار کمانے کی نیت سے صبح کو نکلتا ہے، فجر کی نماز پڑھی اور پورا دن وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی تسبیحات بیان نہیں کرتا، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ کے حضور بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا، خدا کی قسم اس کی نیت اگر حلال کمانے کی ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے پیٹوں کے اندر حلال روزی کو پہنچاؤں، تو اللہ کی قسم میرے آقا میرے سرکار نے ارشاد فرمایا دیکھنے کے اندر پیسہ کمانا، روپیہ کمانا، تجارت کرنا، پھوڑا چلانا اور مزدوری کرنا دنیا کا کام نظر آتا ہے، لیکن اس کی نیت حلال کمانے کی ہے، اس کی نیت اللہ کے سامنے اپنے بچوں کو حلال روزگار پہنچانے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ 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 اس کا یہ دنیا کا کام آخرت کا کام بنا دیں گے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا وَكَمْ مِنْ عَمَلٍ يُتَصَوَّرُ بِصُورَةِ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ، اور کتنے کام ایسے ہیں جو آخرت کے کام سمجھے جاتے ہیں، لیکن انسان بری نیت رکھتا ہے، اس کی نیت میں فساد ہوتا ہے، اس کی نیت فاسد ہوتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا وہ آخرت کا کام نہیں رہے گا، وہ دنیا کا کام بن جائے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، لمبی داڑھی رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے اور کہیں گے فلاں حاجی صاحب آ گئے۔ حج کو جا رہا ہے، حج کو جانے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کے فرض کو ادا کر کے اللہ کی رضا مقصود نہیں، بلکہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ نمازی کہیں، اس لیے داڑھی رکھ رہا ہے تاکہ داڑھی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے، اللہ کے نبی کی سنت کا ارادہ نہیں۔ زکوٰۃ دے رہا ہے اس لیے تاکہ گاؤں کے اندر میرا نام ہو جائے کہ فلاں صاحب نے مدرسے میں اتنا پیسہ دیا ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین کا کام ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، خدا کی قسم نبی نے فرمایا بسوء النیہ، بری نیت کی وجہ سے یہ دنیا کا کام بن جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے
اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ اس حدیث پاک کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب انسان کی نیت صحیح ہوگی، انسان کی دل کی نیت کے اندر فساد نہیں آنا چاہیے، اور جب نیت خراب ہوتی ہے تو انسان غلط کاموں پر اتر آتا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ مسلمانوں، بڑے درد کے ساتھ یہ بات بتانی پڑ رہی ہے، ابھی احمد آباد کی ہماری ایک بچی ہمارے ملک کے اندر، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، ہماری بچی مسلمان معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں ابھی تک نہیں تھی، لیکن آج ہمارے سر شرم کے مارے جھک رہے ہیں۔ آج ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہماری بیٹی خودکشیاں کر رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر، نیتوں کے اندر خرابی آ گئی ہے، وہ جہیز مانگتے ہیں، وہ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، نکاح پر فضول خرچی کی جاتی ہے۔ معاف کرنا مسلمانوں، ساری مسلم قوم سے شکایت ہے کہ اگر اسی طریقے سے یہ شادی بیاہ کے اندر رنگا ناچ نچا جاتا رہا اور ہماری بیٹیوں کو بوجھ سمجھا گیا اور ہماری بیٹیوں پر جہیز کی لعنت کو عام کیا گیا، خدا کی قسم آج ایک عائشہ نے خودکشی کی ہے، کل آج احمد آباد کی عائشہ نے خودکشی کی ہے، کل ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں سے جنازہ نکل جائے، کل ہماری بیٹی بھی خودکشی کر سکتی ہے۔ ارے افسوس سے افسوس کہ یہ تو نبی کا پیغام نہیں تھا، یہ تو اسلام کا پیغام نہیں تھا، یہ تو قرآن کا پیغام نہیں تھا، یہ تو نبی کی تعلیم نہیں تھی، یہ تو شریعت کی تعلیم نہیں تھی۔ ارے خدا کی قسم نبی کے دربار میں نبی کی سیرت پر نبی کی زندگی پر اور سن، خدا کی قسم نبی نے حضرت فاطمہ کو ایک چھوٹا دہیج، ایک چٹائی تکیہ عطا کیا تھا۔ آج بھائی کے ماننے والے اور کار ماننے والے اور بیٹیوں کو پریشان کرنے والے، خدا کی قسم مجھے تو افسوس ہوتا ہے جس کو کمانا نہیں ہوتا، جسے اپنے کندھوں پر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی بیٹیوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں خودکشی کر رہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہماری بیٹی عائشہ نے احمد آباد کے اندر ابھی 3 دن پہلے خودکشی کی ہے۔ اس کی آواز ہلکی کرو بھائی، تیز ہو رہی ہے، سسٹم صحیح رکھو، گونجنی نہیں چاہیے، بیان سمجھ میں آنا چاہیے۔ اپنی نیتوں کو درست، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، غور سے سنو بڈا کے مسلمانوں، میں اپنی بات نہیں کہتا، نبی کی بات، اور سنو نوجوانوں، میں بوڑھوں سے نہیں کہوں گا، مستقبل نوجوان ہیں، یہ نوجوان اگر ہمت کریں اور یہ عہد کریں، بیٹی والا تو مجبور ہوتا ہے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھ لیا گیا، بیٹی پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے جہیز کی تیاریاں ماں باپ شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام کے اندر جہیز کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر جہیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، کوئی اگر خوشی سے دیتا ہے، راضی سے دیتا ہے، اور افسوس جو اسلام کے اندر چیز ہے، حقیقت ہے، جس کو قرآن کہتا ہے، اس کو تو ہم نے فراموش کر دیا۔ جس طریقے سے قرآن تو کہتا ہے جس طرح باپ کے مال میں بیٹوں کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ کوئی نہیں مانتا، سارا باپ کا مال بیٹے ہڑپ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی بیٹی مانگ لے تو اس سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ جو چیز قرآن کہہ رہا ہے اس پر عمل نہیں، اور جو قرآن میں نہیں ہے جہیز، لاکھوں روپیہ جہیز پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ایمانداری سے ایک بات بتانا، دل پر ہاتھ رکھ کر، جب ایک مالدار اپنی بیٹی کی شادی دھڑلے سے کرتا ہے اور جہیز دیتا ہے، وہ غریب بچی جس کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کی عمر گزر گئی اور اس کے پاس اس کے باپ اور اس کی ماں نے کما کما کر اس کے لیے جہیز اکٹھا کیا، اس کے در پر کوئی رشتہ اس لیے نہیں چڑھتا ہے، وہ بچی خوبصورت ہے، وہ بچی حسب اور نسب کی مالک ہے، وہ بچی ایسی ہے کہ جو گھر کو سنبھال سکتی ہے، لیکن کیا کریں، اس کے یہاں رشتہ اس وجہ سے نہیں جاتا کہ اس کے باپ کے پاس مال نہیں ہے، غریب نہیں ہے۔ بتاؤ، اگر بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بچیاں خودکشی کرنے پر آمادہ ہے تو اس میں ہمارا جرم ہے یا نہیں؟ بتاؤ ایمانداری سے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر، اس میں قصوروار کون ہوگا؟ نوجوانوں آگے بڑھو، نوجوانوں اٹھو اور اپنے اسلام کی داستان کو پیش کرو اور کہو
नाज करना है, फख्र करना है तो खड़े होकर कहना और इंशाअल्लाह जहेज में इस महीना समझाना के कबूल की बात आयशा ने खुदकुशी की है, ऐसा ना कल मेरी और आपकी बेटी की इज्जत भी नीलाम हो जाए। तो आश्रय को सुधरना होगा, अपनी नीयतों को दुरुस्त करो। जब तुम्हारी शादी का नंबर आए अपने बाप से खड़ा होकर कहो, बाप से आप कहते हैं मुझे कमरा आना चाहिए, ये करने में क्या हर्ज है कि अब्बा जान मुझे कमरे के साथ साथ जरूरत का सामान भी अता करे, कोई हर्ज नहीं। अब्बा जान मैं कमाता हूँ, मैं बैठ कर इंतजाम भी कर सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिल में ले सकता हूँ, मैं दूसरे की बेटी से जर्रा बराबर तवक्को नहीं रखूंगा। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के लिए बड़ी शर्म की बात है, पूरी मीडिया के अंदर चल रहा है। उस बच्ची के बाप ने अपनी हैसियत से ज्यादा किया, उसे सताया गया, 1.5 लाख रुपए फिर अता किए, फिर भी उसे सताया गया। अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देगा वो अल्लाह का बंदा? शर्म आनी चाहिए। इस्लाम के अंदर तो इतनी बड़ी, मैं एक वाकया सुनाया करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तशरीफ और आकर कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ कहना है। अम्मा जान ने मना किया है कि मैं आपके पास ना जाऊं, इसलिए कि लोग ये समझते हैं जो आपके पास आता है आपका हो जाता है, आपके दीन को मान लेता है। इसलिए मेरी अम्मी ने मना फरमाया था कि मैं आपके करीब ना जाऊं, आपके करीब ना आऊं। लेकिन मुझे आपसे एक आज बात करनी है, मैं मजबूर होकर अकेला आपके पास आया हूं। वो 8-9 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि बेटे तू अपना दर्द रख, अपनी बात बता, मैं तुझसे इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहूंगा, इस्लाम कबूल मत करना, लेकिन जो तेरे सीने का दर्द है, सीने की बात है, खड़ा हो बयान कर। इसलिए कि मेरे आका मेरे सरकार तो उम्मत का दर्द सुनने के लिए और दर्द बांटने के लिए तशरीफ लाए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो बच्चा कहता है मेरे चचाओं ने, मेरे घर वालों ने मेरी माँ को, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे बाप के इंतकाल के बाद मुझे हक नहीं दिया और आज मेरी माँ का सर से दुपट्टा उतर गया, उसे घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। खुदा की कसम, जिस नबी के हम मानने वाले हैं, जिस नबी से हमारा रिश्ता है, जिस नबी से हम निस्बत रखते हैं, जिस नबी से हमारा ताल्लुक है, अगर तुम्हारे सीने के अंदर जर्रा बराबर भी मोहब्बत है तो नौजवानों, बड़े बड़े के नौजवानों सुनो, नबी ने औरतों के साथ क्या इज्जत का मामला फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा और उसके सर पर ढाक देता है। माँ ने पूछा कौन है जिसने तेरी माँ का सर को छुपाया है? वो बच्चा रोते हुए कहता है अम्मी जान, ये वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये वही पैगंबर आदम है, ये वही मुहसिन इंसानियत है जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास न जाना। आज उन्होंने आपकी आबरू और इज्जत को बचाया है। अम्मी ने जब इस बात को सुना, नौजवानों, माँ खड़ी होती है, आका के दरबार में
نازل ہوتی ہے اور فرمایا اے اللہ کے نبی اگر آپ کا دین عورتوں کو عزت دیتا ہے, اگر آپ کا دین عورتوں کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے, اگر آپ کا دین محسن انسانیت ہے, انسانیت کے ساتھ احسان کرنے والا ہے, تو آج سے اس بچے کی ماں آپ کی غلام ہے. اور یہ کہہ کر وہ کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. نوجوانوں, اسلام تو وہ مذہب ہے جو عورتوں کو عزت دیا کرتا ہے, اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بیٹی والا تو مجبور ہوتا ہے, جیسا معاشرہ بنا دیا, معاشرہ جیسے چلتا ہے ایسے ہی گاؤں کے اندر ماحول ہے کہ بیٹی والے جہیز دیں گے تو شادی ہوگی ورنہ نہیں. یقین جانو 10 نوجوان کھڑے ہو جائیں گاؤں کے اندر, 10 شادی ایسے ہو جائیں کہ جو مشہور ہو جائے فلاں کے بچے نے شادی کی اور جہیز نہیں لیا, اپنے بلبوتے پہ شادی. دنیا کیا کہتی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمیں پرواہ ہے تو ہمارا رب کیا کہے گا, ہمیں اس بات کی پرواہ ہے. اگر 10 بچے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہاں ہم انشاءاللہ اپنی شادی بغیر جہیز کے کریں گے, اور فخر کے ساتھ کہیں گے کوئی کسی طرح کا لوب لالچ نہیں ہے, خدا کی قسم گاؤں کے اندر ماحول بننا شروع ہو جائے گا. ماحول آہستہ آہستہ بنتا ہے, اور اگر اسی طریقے سے جہیز کو عام کر دیا گیا تو بڑا افسوس ہوتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں, اپنے دل کی نیتوں کو کے اندر فساد مت آنے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ, کہ سب سے زیادہ, غور سے سنو باتیں مت کرو, ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ, کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہوتا ہے. اور آج کل ہمارے معاشرے میں بڑے میں جو سب سے زیادہ جس نکاح میں خرچ ہوگا, پنچایتوں میں بیٹھیں گے گھیروں میں اور کہیں گے ارے میاں فلاں صاحب نے تو بڑی اچھی شادی کی ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ, نکاح سب سے بڑا برکت والا وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ کیا جائے. کم خرچ کرو. نکاح نام کس چیز کا ہے, 4 آدمی جائیں بچی کو لے کر آ جائیں. اچھا ایمانداری سے بتاؤ, دیکھو بات میں کڑوی کہتا ہوں, برا مت ماننا میری بات کا, بیٹیاں تو ہمارے آگے بھی ہیں, بہنیں ہمارے آگے بھی ہیں. آج ایک بیٹی نے خودکشی کی ہے, کل جہیز کی وجہ سے اللہ نہ کرے ہماری بیٹی نے خودکشی کی, تو باپ کے دل سے پوچھو کہ اس کے باپ پر کیا گزرے گی. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ عام سنتوں کے مطابق 4 آدمی جائے بیٹی کو, جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو باپ اور سے پوچھو کہ اس کے دل پر کیا بیتتی ہے. پال پوس کر بڑا کر دیتے ہیں. اور ایک بات اور کہوں گا میں, شادی ہونے سے پہلے یہ بات ہو چکی, ہمارے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں کہ شادی ہو گئی, ماں باپ نے جس کا جیسے موقع تھا انہوں نے ان کے ساتھ کیا, لیکن نکھٹو ہیں, حرام خور ہیں, کام نہیں کرنا جانتے, اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے, وہ بیویوں کو ٹارچر کرتے ہیں اور جہیز لانے پر مجبور کرتے ہیں. کہتے ہیں تیرے باپ نے دیا ہی کیا تھا. اللہ کے بندے, کل تیری بیٹی اگر اس مقام پر آ جائے اور تجھ سے کوئی کہے کہ تو نے کیا دیا ہے, تو خدا کی قسم کیا جواب دے گا. جس نے بیٹی دے دی اس نے ساری کائنات دے دی, بیسی سے بڑھ کر کوئی نعمت اور رحمت نہیں ہے. اپنی زندگی کے اندر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو,
بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو اور میں اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ افسوس ہمارے آج گھروں کے اندر کیا معاملہ ہے، گھروں کی صورتحال ایسی ہو گئی، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم باہر تو بہت اچھے اخلاق دکھاتے پھرتے ہیں، گھر سے نکلتا ہے نہا دھو کر، کپڑے پہن کر، لوگوں کو سلام بھی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھا حسن سلوک بھی کرتا ہے، لیکن جب گھر کے اندر آتا ہے تو بیویوں کو مارا جاتا ہے، بچیوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ نازیبا سلوک کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ نبی کی شریعت نہیں ہے۔ جو بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو بیویوں کو مارا کرتے ہیں، جو بیویوں کو ٹارچر کیا کرتے ہیں، جو جہیز کی لعنت کو عام کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر فساد ہے، جن کی نیتیں خراب ہیں، وہ دوسرے کی بیٹیوں کو لا کر ان کو پریشان کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کل ایک دن آئے گا، تیری بھی بیٹیاں ہوں گی، تجھے بھی پریشان کیا جائے گا۔ خدا کی قسم، اور یہ دنیا خدا کی قسم ایک دن آئے گا جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ پوچھے گا اور کل قیامت کے دن اسے جواب دینا پڑے گا اور اس کے سامنے سوالات رکھے جائیں گے۔ ذرہ برابر کسی کی بیٹی کو لا کر پریشان کرو گے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ شادی سے پہلے بھی نیت اچھی رکھو تاکہ آئندہ کوئی عائشہ نہ بنے، اور شادی کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کا برتاؤ، انشاءاللہ گھروں کے اندر جنت اور سکون کا ماحول ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اتنی پیاری حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمائی الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تو سارا جسم صحیح، وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب۔ اگر انسان کی نیت خراب ہے تو انسان گناہ پر آمادہ ہوتا ہے اور سارے برے کام کرتا ہے، اور اگر انسان کا دل صحیح ہوتا ہے، نیت صحیح ہوتی ہے، تو انسان اچھے کام کرتا ہے۔ دل اچھا ہوگا نمازوں کا اہتمام کرے گا، دل اچھا ہوگا رمضان میں روزے رکھے گا، دل اچھا ہوگا اللہ نے پیسہ دیا ہے حج کرے گا، اور اگر پیسہ ہے کتنا ہی پیسہ ہو، نیت ہی نہیں ہے، دل کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو اللہ حج کی بھی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ سارے اچھے کام، انسان کا دل اچھا ہے ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کی باتوں کو نظر انداز کرے گا، انسان کا دل اچھا ہے غلطی ہو جائے معافی مانگ لے گا، انسان کا دل اچھا ہے جھگڑا نہیں کرے گا، انسان کا دل اچھا ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرے گا، انسان کا دل اچھا ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، انسان کا دل اچھا ہے حلال روزی کا اہتمام کرے گا اور حرام سے اجتناب کرے گا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں، انسان کے دل کی نیت اگر صحیح ہے تو سارے دین پر عمل آسان ہو جائے گا، انسان کا جسم اللہ کی مرضیات کے مطابق کام کرے گا، اور اگر انسان کی نیت کے اندر فساد اور خرابی آ جائے تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج یہاں سے جب اٹھیں گے احباب تو بالکل پکے ارادے کے ساتھ، بالکل صحیح نیت کے ساتھ، بتاؤ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ نوجوان ہاتھ اٹھاؤ، کس کس نے نیت کی ہے میرے بیان کے بعد کہ انشاءاللہ ہم اپنے بلبوتے پر اپنی شادی کریں گے؟ دیکھو اللہ کے لیے کرنا، زبردستی ہاتھ مت اٹھانا۔ جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں وہ یہ نیت کریں ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ گھروں میں ماں باپ کا بھی حق ادا کریں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق کریں گے سب انشاءاللہ۔ چلو اس بیان پر کون کون عمل کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ہمارے مفتی صاحب کا بیان ہوگا، سب غور سے بیٹھیں، سنیں، بیانات کو سنیں۔ اللہ پاک جو بھی میں نے مختصر وقت میں کہا ہے، سنا ہے، اللہ پاک مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔